کیسے ہیں دوستوں؟ صبح خیر دوستوں. یہ جو اسلامک ٹاپک یا مسجد وغیرہ کا ٹاپک ہوتا ہے نا، اس پہ میں بات کرنا چاہتا نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے قوم، ہم پاکستانی، ہم مسلمان لوگ جو ہے نا بہت جذباتی ہیں. ہم کسی بات کو بھی اچھائی میں نہیں لیتے، ہم ہر بات کو جو ہے نا مائنس پوائنٹ کو لے لیتے ہیں کہ اگر میرے منہ سے کوئی بھی ایک مائنس پوائنٹ نکل گیا نا اس کو پکڑ لیں گے، اور جو 99 اچھی باتیں کی نا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے فکوکا کی مسجد میں جو آج ہو رہا ہے نا، یہ ساری مسجدوں میں ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس تیزی سے یہاں مسجدیں بنی ہیں نا، اتنی ضرورت بھی نہیں تھی جتنی مسجدیں بنا دی گئی ہیں. اور مسجدوں سے زیادہ یہاں مصلے بنائے گئے ہیں. یعنی کسی فلیٹ میں بنا دیا، کسی اپارٹ میں بنا دیا، پھر وہاں پر اتنے جذبات یہ ہوا کہ بھئی یہ فلیٹ پورا خرید کے اور ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے. دیکھیے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کو وہاں کے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. اگر آپ مسجد بنانا ہی چاہتے ہیں نا تو یہ اتنی ساری مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اتنے مسلمان ہیں ہی نہیں یہاں. کوئی مسجدیں ہیں، کچھ مسجدیں جو فل ہوتی ہیں جمعے کے دن. اب یہاں پر آپ نے کنٹینر رکھ کے مسجدیں بنانی شروع کر دی ہیں. ناجائز بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک زمین جس کے اوپر کاشتکاری الاؤ ہے، صرف آپ نے وہاں 4 کنٹینر رکھ دیے اور مسجد بنا دی. میں کسی مسجد کے خلاف نہیں ہوں، خدا کی قسم میں کسی مسجد کے خلاف نہیں ہوں. کیا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ لیکن ناجائز زمین کے اوپر آپ نے کنٹینر رکھ دے اور مسجد بنا دی. نماز تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو بہت سے لوگوں کو 7-11 کی پارکنگ میں اور ادھر ادھر نماز پڑھتے دیکھا ہے. میرے حساب سے بالکل غلط ہے. میرے حساب سے یہ نماز سے زیادہ دکھاوا ہے. آپ کس کو مسلمان کرنے چلے ہیں؟ آپ پہلے خود تو مسلمان ہو جائیں بھائی. آپ پہلے خود تو سب کچھ سیکھ لیں. ابھی آپ نے خود سیکھا نہیں ہے. آپ دنیا کو کہ بھئی ہم یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا وہ نیو یارک میں ایک ٹیکسی والے نے ٹیکسی روکی اور اس کی بونٹ کے اوپر نماز پڑھنے لگا. لوگوں نے مذاق اڑایا، فوٹو کھینچی اور ٹک ٹاک پہ چڑھائے. یہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے مسجد بنانی ہے نا تو جس ملک میں رہتے ہیں وہاں شان سے بنائیے. جیسے ترکو مسجد بنی ہوئی ہے ٹوکیو میں، سبھی لوگ جانتے ہیں. یوگی وہارا اسٹیشن کے اوپر ترکو مسجد بنی ہوئی ہے، ترک کی. کتنی شان سے بنی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب وہ مسجد بن رہی تھی نا تو میں وہاں قریب میں رہتا تھا. اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، اسلامک سینٹر تھا وہ ترکوں کا، بند کر دیا گیا تھا. اس پہ کیس چل رہا تھا. 2 کنٹریاں لڑ رہی تھیں، ترک اور ایران تھا، یا ترک کو مجھے نہیں پتا. دو کنٹری لڑی تھی. اس میں رئیس بھائی وغیرہ اور بہت سارے لوگ انوالو تھے، حسین خان وغیرہ. وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہاں ختم ہو کے مسجد بنے، یہ جنگ لڑائی جھگڑا ختم ہو اور مسجد بنے، اور اللہ نے وہ بنوا دی. دیکھیے کہیں بھی مسجد، کہیں بھی اجتماع ہوگا نا، مسجد کی بات ہی نہیں ہے، کہیں بھی اجتماع ہوگا وہاں پہ لوگ آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کوئی بھی ہو، مسلمان، پاکستانی ہو، سری لنکن ہو، کوئی بھی ہو. اس کے بعد وہاں پر گاڑیوں میں آئیں گے، پارکنگ کی ضرورت ہوگی. آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا 7-11 کھلتا ہے نا 10 بائی 10 میٹر کا، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی پارکنگ بناتے ہیں وہ. 1000 بائی 1000 میٹر کی پارکنگ بناتے ہیں وہ. کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہمارے یہاں آنے والے کسٹمر کو کسی اور کو پرابلم نہ ہو کہ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے آئے. جیسے ٹوکیو وغیرہ میں عموماً آپ دیکھیں چھوٹا سا ہوتا ہے اور لوگ گاڑی روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، اندر بھاگتے ہیں. پولیس آتی ہے، ٹکٹ دیتی ہے. لوگ آتے ہیں، ہارن مارتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بچوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے. بچے جو جن کو کہا گیا سائیکل روڈ پر چلائیں، فٹ پاتھ پہ نہ چلائیں. اچھا میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 1000 مسجدیں بنانے سے نا جاپان مسلمان نہیں ہو جائے گا. انگلینڈ کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج، امریکہ کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. کہیں پہ بھی مسجد بنائیں، سب سے پہلے وہاں بہت بڑی پارکنگ خریدیں، اس کے بعد وہاں مسجد بنائیں. یعنی زمین بہت بڑی خریدیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ نشا صاحب ایسے نہیں ہو سکتا، تو نہ بنائیں مسجد. یہ جو فکوکا کی مسجد اگر بند ہوئی نا تو یہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں اس کے.
دوست جذباتی مت ہو، اصول سوچو. اصول ہے یہ، جب آپ آئیں گے تو گاڑی پارکنگ میں لگائیں. ہمارے لوگ روڈ پہ گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے. تو جلدی کیوں نہیں آیا تھا بھائی؟ اس کے بعد نماز ختم ہو گئی. دیکھیے، نماز کے مسجد کے ساتھ ہی ہال ہونا چاہیے بہت بڑا، جہاں پہ ہم اپنی یہ دل پشوری کر لیں جو نماز ختم ہونے کے بعد ہم کرتے ہیں. ایک دوسرے سے برم بازی، ایک دوسرے سے کھڑے ہو کے خالی باتیں کرنی ہے. روڈ پوری بند کر دیتے ہیں ہم. میں نے پچھلے دنوں ایک وہ چڑھایا تھا ٹک ٹاک. اس کو جاپانی میں کہتے ہیں میواکو. ہم لوگ میواکو چیمپئن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے. یار بھائی، تمہاری نماز کو جاپانی تھوڑی سمجھتا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے. ہم تو جہاں چپل اتارتے ہیں اس کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ چپل اتار کے صحیح سے جگہ رکھ دیں. چپل کی جگہ بنائیں، پارکنگ کی جگہ بنائیں، اسی کے اندر کوئی ہال بنائیں جس کے اندر کھانے وغیرہ کو، جو کوئی فری میں کھانا دے رہا ہو، سب کچھ اندر ہو اور آپ کا بڑا گیٹ بند ہو. کسی جاپانی کو اعتراض نہیں ہوگا. دوستوں، یہ چھوٹے اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو کھابے بنے ہوئے نا، کھابے ہی کہوں گا میں، مسجد سے زیادہ وہ کنٹینر رکھ کے آپ نے بنا لیے. اس میں بھی لڑائی ہے. یہ میری مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے. اس میں لڑائی جھگڑے چھریاں تک چلی ہیں. آپ کو سب یاد ہوگا. تو بھائی، دنیا کو کیا سبق دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہیں. ہم اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں نماز پڑھائیں. آپ دیکھیں، بچہ بھی کہے گا یار یہ کہاں لیا ہے. وہ چرچ وغیرہ تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھیے، صفائی ستھرائی، کھانے پینے کی جگہ، پارک کرنے کی جگہ، یہ نہیں ہے تو مسجد نہ بنائیں. بے شک آپ برا مانیں میری بات کا، میں سچ بات بول رہا ہوں. جس ملک میں رہیں وہاں کا قانون پورا کریں، ورنہ آپ کی مسجدیں اس طرح بند ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنانی بند کر دیں. بڑی مسجد بنائیں ایک جگہ. تپڑ نہیں ہے اس علاقے میں، نہ بنائیں. چندے کھا جاتے ہیں لوگ، مولانا کے ویزے نکلتے ہیں وہاں سے. لیکن بھائی جان، میں منہ کھولوں گا نا تو پھر گٹر بن جائے گا میرا منہ، پھر آپ لوگ بہت برا مانو گے. بہرحال غور کریں میری بات پہ. جب بنائیں صحیح طریقے سے بنائیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. خوش رہیں.